السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم۔ حضرات گرامی، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور میری معزز اور قابل احترام بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اس کی نعمتیں بے پایہ ہیں، اس کی رحمتیں گھٹائیں بن کر برستی ہیں۔ وہ اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، راہ راست پر لانے کے لیے اور بندوں کی تمام گتھیاں سلجھانے اور مسائل کا جنگل کاٹنے کے لیے اور انہیں صاف سیدھی شاہراہ پر لانے کے لیے وہ تمام امور انجام دیتا ہے بحیثیت رب کائنات کے، کہ جو انسانوں کی بھلائی میں، نفع میں اور ان کی خیر خواہی میں ہے۔ بنیادی طور پر تو اس نے اپنی کتابیں نازل کی، انبیاء کا ان کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ کتابیں بھی رہنمائی کے لیے تھیں اور ہر نبی نے اس کتاب کا حق ادا کیا لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور عملاً اپنے آپ کو سانچے میں ڈھالنے کے لیے نمونہ بھی پیش کیا۔ تاہم مختلف ادوار میں یہ ہوتا رہا کہ کتابوں میں تحریف ہو گئی۔ جو کتب آسمانی تھیں، صحیفہ ہائے آسمانی تھیں، لوگوں نے اپنی پسند کے مطابق اس میں ترمیم اور تبدیلی کر لی، بہت ساری چیزوں کو منسوخ کر دیا، نئی چیزیں اس میں شامل کر دیں۔ لیکن ہمیشہ ایسا ہوا کہ جب کتابیں وجود میں نہ رہیں یا اپنی حقیقت کو کھو بیٹھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے ایک نئے نبی کو بھیج دیا، نئی کتاب کے ساتھ، نئی شریعت کے ساتھ، نئے احکامات کے ساتھ۔ اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ جو دین اور مذہب کی ہم دو اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں، یہ مترادف نہیں ہے کہ مذہب کی جگہ دین کہہ دیں، دین کی جگہ مذہب کہہ دیں۔ یہ ایک دوسرے کا سبسٹیوٹ نہیں ہے، بلکہ مذہب اور دین کی اصطلاحوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے اپنے مفہوم کے اعتبار سے۔ جو مضامین ان دونوں کے اندر موجود ہیں، مضمر ہیں، وہ مضامین بالکل ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں بڑا فرق ہے۔ اس لیے کہ مذہب تو دین کا بھی جز ہے، کامل دین جو ہے اس کے ایک حصے کا نام مذہب ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں مسالک کے حوالے سے جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ مذہب کی ہوتی ہے،
حنفی مذہب، مالکی، شافعی، حنبلی مذہب، اہل حدیث، یہ مذاہب ہیں، اور ان پر مکمل طور پر جو سایہ ہے وہ دین کا سایہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے انبیاء بھیجتا رہا، اپنی کتابیں نازل کرتا رہا، تو وہ بحیثیت مجموعی ایک ہی دین کو لے کر آتی رہی، شریعت بدلتی رہی، جزوی طور پر اس میں مذہب کے اعتبار سے اختلاف رہا۔ یعنی مراسم عبودیت ہی کو اگر آپ دیکھ لیں تو جو صحیح بات سامنے آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں جو عبادات تھیں اور جہاں سے وہ فرض قرار پائیں تھیں، ان میں اور ہماری عبادات میں فرق ہے، چاہے بعد میں بھی لوگوں نے اس میں فرق پیدا کر لیا، لیکن مذہب اور دین دو بالکل جدا اینٹیٹیز یا اکائیاں ہیں، اور دین ایک مکمل نظام زندگی کو، زندگی جن چیزوں سے عبارت ہے، جن معاملات میں رہنمائی چاہتی ہے، جن حوالوں سے ہدایت کی مستحق ہے، دین اس میں یہ رہنمائی اور ہدایت فراہم کرتا ہے، مذہب اس کے ایک گوشے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح ایک نیام میں دو تلواریں نہیں آ سکتی، ایک معاشرے میں دو دین غالب نہیں ہو سکتے، ایک ہی دین غالب ہوگا، باقی جو کچھ بھی ہوگا مغلوب ہوگا۔ جب اسلام کا غلبہ تھا تو عیسائیت بھی موجود تھی، یہودیت بھی موجود تھی، بدھزم بھی موجود تھا، لیکن وہ مذہب کی حیثیت سے تھے، دین کی حیثیت سے غلبہ اسلام کا تھا۔ یا اگر ادھر کی بات کریں کہ جب انگریزوں کا غلبہ تھا اور ہم ان کے غلام تھے، تو اسلام سمٹ کر اور سکڑ کر ایک مذہب کی حیثیت اختیار کر گیا، وہ دین کی صورت میں نہیں رہا تھا، اس کو غلبہ حاصل نہیں تھا۔ اسلام ایک دین کی حیثیت سے ریاست نہیں تھا، مملکت نہیں تھا، نظام زندگی نہیں تھا، معاشرہ نہیں تھا، اس کے ادارے اور اس کے اقدار اسلام کی مرہون منت نہ تھیں۔ ہم سمٹ کر ایک مذہب کی شکل اختیار کر گئے تھے، کچھ عبادات میں، کچھ اخلاقیات میں، اپنے دین کے حوالے سے مذہب کو اپنائے ہوئے۔ اس لیے ذہنوں میں اس بات کو واضح اور مستحضر رہنا چاہیے کہ مذہب دین کا حصہ ہے، جبکہ دین جو ہے وہ غالب رہنے کی جدوجہد کرتا ہے۔ نماز سے تو انگریزوں کو بھی کچھ سروکار نہیں تھا، کوئی پابندی نہیں تھی نماز پڑھنے پر، بلکہ فی زمانہ آج بھی امریکہ میں بھی، یورپ میں بھی مسجدیں بنانے، یہ تو ابھی بحث شروع ہوئی نا کہ مینار لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے، گنبد تعمیر کریں گے کہ نہیں کریں گے، ورنہ فی نفس ہی اسلامی مراکز قائم کرنا، مساجد قائم کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، حج کے لیے جانا، اپنی مرضی سے زکوٰۃ دینا، اس کی تو اجازت آج بھی مغرب میں موجود ہے۔ جس چیز کی اجازت نہیں ہے وہ دین کی، کہ آپ اسلام کے غلبے کی بات کریں، شریعت کے نفاذ کی بات کریں، عدل و انصاف کے نظام کی بات کریں، اس پر پابندی۔ یہ کام نہیں کر سکتے آپ، یہ ان کے دستور کے بھی منافی ہے، اور ان کے ریت روایت اور ٹریڈیشنز جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ سب کے بھی منافی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے جس سلسلے کو دراز کیا اور بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کا اختتام ہوا کہ آپ ختمی مرتبت قرار پائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محض نبی نہیں ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور اتفاقی حادثاتی طور پر نہیں ہے کہ کسی نے بعد میں گھڑ لیا ہو، اس کو اچھا لگا یہ لفظ اس نے استعمال کر لیا ہو۔ یہ جو آتا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے نبی کو راتوں رات لے گئی حرم سے بیت المقدس سے ہوتی ہوئی معراج کے لیے۔ تو معراج کا سفر کے دوران اور معراج پر پہنچنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ آپ انبیاء کے سردار ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں۔ اسی لیے جب یہ موضوع آ جاتا ہے نا توہین رسالت کا، یہ مسئلہ کسی ایک فرد کی اور شخص کی توہین کا نہیں ہے، بلا شبہ وہ بھی ہے، ہمارے لیے ان کی انفرادیت میں، ان کی شخصیت میں، ان کی ذات میں بھی رہنمائی ہے،
اور احترام ہے اور محبت ہے، اور وہ تمام جو انسانی تعلقات ہو سکتے ہیں وہ سب اس کے اندر موجود ہیں ہدایت کے۔ لیکن اصلاً تو وہ رہتی دنیا تک اب انبیاء کے سردار ہیں۔ قیامت میں بھی، روز محشر میں بھی اسی حیثیت سے وہ اٹھیں گے اور اپنی امت کے لیے اگر سفارش اور شفاعت کا عنوان بنیں گے اور جام مصطفیٰ، حوض مصطفیٰ، دست مصطفیٰ سے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ یہ حیثیت ہے جو آپ کی موجود ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کیونکہ اختتامی ہے، خاتم النبیین ہیں، انبیاء کے سردار اور امام ہیں، اور دین کی تعلیمات بھی مکمل ہو گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اعلان فرما دیا کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اس سے پہلے کتابیں آتی رہیں، انبیاء آتے رہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک دین تو ایک ہی ہے، اسلام۔ وقت اور حالات کے تقاضوں کے تحت اس میں کمی بیشی، ترمیم، اصلاح ہوتی رہی، تاکہ یہ تکمیلی شکل میں قرآن پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور شخصیت جس کی اتباع کی جائے، پیروی کی جائے، اس شکل کے اندر موجود۔ لہذا وہ جو سلسلہ تھا، تحریف ہو گئی تو نئے نبی کو بھیج دیا گیا، تعلیمات ذہنوں سے اوجھل ہو گئیں تو کسی نئے رسول کو بھیج دیا گیا، دل و دماغ کی دنیا ناواقف ہو گئی اللہ کی تعلیم سے، اس کی ہدایت سے، تو ایک نیا فرستادہ نبی وجود میں آ گیا۔ وہ سلسلہ تو ختم ہو گیا۔ اس لیے اس معاملے میں یہ بات ذہنوں میں مسلسل تازہ رہنی چاہیے، اور یہ بڑی بنیادی دین کے حوالے سے بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبکہ کوئی نبی نہیں آنا ہے، یہ امت آپ کی قائم مقام۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کچھ لوگوں کو آپ نے دعوت اور تبلیغ کے لیے بھیجا ہے تو رسول کا رسول بنا کر بھیجا کہ تم میری رسالت کو وہاں پر جا کر بیان کرو کہ میری طرف سے تم فرستادہ ہو، یعنی بڑا اہم معاملہ۔ اور یہ ایک مثال ہے نہیں، کئی مثالیں ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جا کر خواتین کو یہ بات بتائیں، یہ پیغام پہنچائیں، یہ حج کے موقع پر فلاں چیز بتائیں، تو رسول کے فرستادہ میرے نمائندے کی حیثیت سے تم یہ کام کرو۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے۔ آپ کے اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد آپ اپنی امت کے لیے یہ پیغام چھوڑ گئے۔ قرآن پاک بھی اس کی گواہی دیتا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر گواہ رہیں، لوگوں پر شہادت دیں۔ کس بات کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور پیروی کے ذریعے آپ کی تعلیمات کو اور قرآن کی تعلیم کو لوگوں تک پہنچائیں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں، وہ ان سے یہ گواہی اور شہادت لی جائے گی کہ انہوں نے رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام پہنچا دیا۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے، بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو دین اور اسلام اور قرآن و سنت کے حوالے سے اہم ترین موضوع، اس کو نظر انداز کر کے ہم جن فرائض کو بجا لائیں گے وہ ادھورے ہوں گے۔ اس لیے کہ یہ بنیادی فرض ہے کہ پوری کائنات کے اندر چاروں طرف پھیلے ہوئے انسانوں کے اندر اس پیغام کو پہنچایا جائے۔ سورہ حج میں بھی یہ بات آئی ہے اسی طریقے سے، آخری جو اس کی آیات ہیں، وَتَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لوگوں کے سامنے گواہی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ویسے تو دیکھیے پوری انسانیت آپ کی امت ہے، گمراہ ہو جانے والے لوگ ہیں، ہدایت سے محروم